نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات آپ یتیم پیدا ہوئے، شان یتیمی لے کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویلات نجمیہ کے اندر آپ کی تفسیر ہے۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ کون ہیں؟ یہ حضرت امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی یہ ان کے پیر و مرشد ہیں، حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ۔ اور کیسے پیر ہیں، کیسا کامل شیخ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام فخر الدین رازی کا علمی مرتبہ کیا ہے، علمی مقام کیا ہے۔ وہ جو پڑھے لکھے احباب ہیں، جو علم والے ہیں، وہ حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں کہ ان کا علمی مقام کیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا تھا، اتنا مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا کہ اگر آپ بسم اللہ کی تفسیر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کریں تو 10,000 مسائل اس سے استنباط کریں۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام ہے، علمی مرتبہ ہے۔ اور جب آخری وقت آیا تو شیطان نے حملہ کیا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو، ہر مومن کو نزع وقت کے وقت شیطان کے شر سے بچائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے اور کلمہ پڑھتا ہوا ہر مسلمان اس دنیا سے جائے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، جو آخری نزع کا وقت ہوتا ہے، یہ بہت مشکل وقت۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اس انسان کو بے ایمان کر کے، کافر کر کے اسے مارا جائے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے بے ایمان کیا جائے، اسے کافر کیا جائے، اور شیخ اور مرشد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ جائے۔ یہ شیخ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مرید، میرا متوسل، میرا ماننے والا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا شیطان کے چکر میں نہ آئے اور اس دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتا ہوا جائے۔ حضرت امام فخر الدین رازی، شکریہ حضرت امام فخر الدین رازی، آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان بھی آتا ہے، اور جتنا بڑا انسان کا ایمان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جتنا کامل ایمان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا حملہ ہوتا ہے، جتنا بڑا قلعہ ہوتا ہے اتنا ہی زوردار حملہ ہوتا ہے۔ آیا اور کہنے لگا رازی تو ساری علم پڑھاتا رہا ہے، ساری عمر علم پڑھاتا رہا ہے، توحید کی باتیں کرتا رہا ہے، رسالت کی باتیں شریعت کی باتیں کرتا رہا ہے، اور خدا پر ایمان بھی رکھتا رہا ہے، تو بتا خدا کے ہونے پر تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ ہے، وہ اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے دلیل دی شیطان کو، اس نے دلیل کا رد کر دیا، کاٹ دی دلیلیں۔ پھر آپ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے یہ بارہا بات سنی ہے، صرف آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کس ہستی کی، کس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں کہ شیخ مرشد کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے، اور مرشد کہتے کسے ہیں۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کا بھی رد کر دیا۔ تیسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دیا۔ شیطان کے علم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ علم یہ حقانیت کی دلیل نہیں کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ حق پر ہوگا، نہ، علم حقانیت کی دلیل۔ شیطان جتنا علم کس کے پاس تھا؟
اتنا علم تھا، تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بات کرنے لگا. اتنا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ کے ساتھ وہ مناظرہ کرنے لگا، بحث کرنے لگا. تو جب تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، علماء نے لکھا کہ 100 سے زیادہ دلیلیں حضرت امام فخر الدین رازی نے دی، تو ہر وہ دلیل کاٹتا رہا. قریب تھا کہ حضرت امام فخر الدین رازی آخری وقت، نزع کے وقت، شیطان کے اس حملے میں آ جاتے اور کہہ دیتے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں اور میں اسے نہیں مانتا. یہ وقت قریب تھا تو حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ اپنے آستانے، اپنے ڈیرے پر تہجد کے وقت وضو فرما رہے تھے. وضو فرما رہے تھے. آپ وضو کرتے کرتے خادم لوٹے کے ساتھ پانی ڈال رہا ہے، آپ نے چلو میں پانی لیا اور زور کے ساتھ دیوار کے ساتھ مارا اور فرمایا راضی اس لعین سے کہہ دے کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اپنے خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. راضی اس لعین سے کہہ کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہ وہ وقت ہے نزع کا، شیخ کامل اس وقت کام آتا ہے. وہ خواجہ نجم الدین کبریٰ، تعویلات نجمی آپ کی تفسیر ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے الم یجد کا یتیمن، اس نے آپ کو یتیم پایا. فآوا، آوا کا معنی کرتے ہیں صدف نبوت اور مشکات ولایت میں جگہ عطا کی. کیا مطلب؟ کہ آپ ابھی یتیم تھے، ابھی باپ کا سایہ نہیں تھا، ماں کا سایہ نہیں تھا، دادا کا سایہ اٹھ گیا تھا. اس وقت اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا تھا. صدف نبوت میں آپ کو جگہ دی. صدف کہتے ہیں موتی کو، سیپ کو. صدف کہتے ہیں سیپ کو جس کے اندر موتی ہوتا ہے. اور حضرت امام کشاف، امام زمخشری صاحب کشاف، آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ زمخشری صاحب کشاف معتزلی ہے یہ. الم یجد کا یتیمن فآوا. آپ فرماتے ہیں کہ یتیمن کا یہاں معنی صرف یتیم نہیں بلکہ در یتیم، در یتیم. الم یجد کا یتیمن، اس نے آپ کو در یتیم پایا. در کسے کہتے ہیں؟ در کہتے ہیں موتی کو، اور وہ موتی جو خالص ہو، وہ موتی جو خالص ہو، اور وہ موتی جو سیپ کے اندر اکیلا ہو، یکتا ہو. جو سیپ کے اندر اکیلا اور یکتا ہو اسے در کہتے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ نے آپ کو یتیم پایا. کیا مطلب؟ کہ یکتا پایا. اسی لیے نہ آپ کا کوئی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، وہ صدف آمنہ میں، وہ آمنہ کے پیڑ کے سیب کے اندر وہ اکیلا موتی تھا، یکتا موتی تھا. نہ صرف آمنہ کے پاس بلکہ صدف امکان کے اندر، نہ صرف صدف امکان کے اندر بلکہ اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر بھی وہ اکیلا موتی تھا. ایسا یکتا، بے مثال، بے مثل یکتا موتی ہے کہ نہ فرش پہ، نہ عرش پہ، نہ زمین پہ، نہ زمان پہ، کائنات کے کسی مقام پر بھی وہ موتی
ایسا یکتا موتی ہے کہ اس جیسا کوئی موتی کائنات کے اندر نہیں ہے. نہ صرف کائنات کے اندر بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ایسا کوئی موتی نہیں ہے. ایسی ذات، وہ یکتا ذات، وہ در یتیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، وہ یتیم، در یتیم یکتا، اکیلا، بے مثال، بے مثل. اللہ رب العزت کے خزانوں میں بھی محمد جیسا در یتیم کوئی نہیں ہے. ایسا وہ یکتا ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، وہ در یتیم، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں.